بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آج مکہ مکرمہ میں مسالک کے درمیان اختلاف کے خاتمے کے حوالے سے کانفرنس میں شرکت کی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں مکہ مکرمہ میں اجتماع منعقد ہوا ہے۔ اس کا جو داعی ہے وہ رابطہ عالم اسلامی ہے، اور اس اجتماع کا جو عنوان ہے وہ مختلف مکاتب فکر، مذاہب، مسالک کے درمیان پل کی تعمیر۔ تو رابطہ عالم اسلامی یقیناً اس وقت ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء مختلف اطراف سے اسلامی دنیا سے یہاں تشریف لائے، ایشیا کے علماء، افریقہ کے علماء اور مڈل ایسٹ کے علماء، ترکی کے، ہر طرف سے علماء یہاں تشریف لائے، عراق کے علماء تھے، ایران کے تھے۔ تو ایک ابتدا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ بندی ہے، اور فرقہ بندی کے ساتھ ایک تعصب ہے، ایک نفرتیں ہیں، شدت ہے، اس کو اعتزال پر لایا گیا۔ اور جیسے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم شاید اختلافات ختم تو نہیں کرا سکتے، لیکن اختلافات کو نرم رکھ سکتے ہیں رویوں کے ذریعے سے۔ اور جمعیت علماء کا جو ہمیں آج ورثے میں ملا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے 100 سال پہلے اس نظریے کا تعین کیا تھا کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو ایک تو نظریہ اور عقیدہ ان کے حوالے کریں، اور دوسرا اس نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔ اعتدال کے رویوں کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم دی جا سکتی ہے، اور اعتدال در حقیقت کمال ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور یہ دونوں کمزوریاں ہیں اور خامیاں ہیں اور نقائص ہیں۔ لہذا اعتدال ہی کو ہم کمال تصور کریں اور اسی میں ہم امت کی خیر تلاش کریں۔ تو اس وقت جو بنیادی مسئلہ امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور وہاں پر جو قابض اسرائیلی یا صہیونی حکومت جس طرح ریاست دہشتگردی کر رہا ہے، اور جس طرح انسانی حقوق کا خون کر رہا ہے، جنگی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر جس طرح عالمی قوتیں اس کی پشت پر ہے، مغرب اس کی پشت پر ہے، امریکہ اس کی پشت پر ہے، کس منہ سے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو کہیں گے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھو؟ کس طرح وہ دنیا میں انسانی حق کی بات کر سکیں گے؟ انہوں نے تو ساری دنیا کو اجازت دے دی ہے کہ جس قوم کے خلاف آپ چاہیں آپ ریاستی طاقت کا استعمال کریں، نہ اس کے بچے کو زندہ چھوڑیں، نہ اس کی ماؤں کو زندہ چھوڑیں، نہ بیواؤں کو زندہ چھوڑیں، نہ بوڑھوں کو، اور اس ہر طرح کی انسانیت کا قتل عام کرنا۔ ان حالات میں اس طرح کا اجتماع ضروری ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کو اپنے افکار سے، اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ اور الحمدللہ ہمیں آج اس اجتماع میں جہاں پوری دنیا کے نمائندے موجود تھے، اپنے اس رائے کو اور فکر کو ان کے سامنے رکھنے کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس کے فائدے کو متوسط۔ آپ نے تقریر میں غزہ کا ذکر کیا، فلسطین کا ذکر بھی کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ جو بالائے طاق رکھ کے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ان سب کو بڑی توانا طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے ایک پلیٹ فارم کی شکل میں، تاکہ یہ ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو سکے؟ ہم نے تو یہاں تک تجویز دی ہے کہ اسلامی امت کی اسی حوالے سے ایک تنظیم ہونی چاہیے، اور اس تنظیم کی قیادت سعودی عرب کرے کہ مرکزی اسلام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، مرکزی اسلام کی خدمت وہ کر رہے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ دونوں مسلمانوں کے مراکز ہیں، اسلام کے مراکز ہیں، اور جن کی خدمت کی ذمہ داری جو ہے اس وقت خادم الحرمین الشریفین کی ذمہ ہے۔ تو یہ مقام ان کا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کی قیادت کریں اس حوالے سے، اور اس کو منظم کریں۔ اسی نظم کے ساتھ اور اسی وحدت کے ساتھ ہم دشمن کا دفاع کر سکیں گے، مسلمانوں کا دفاع کر سکیں گے، ان کے بشری حقوق کا دفاع کر سکیں گے، ورنہ اسی طریقے سے دنیا ہمارے ساتھ کھیلے گی
کیا ہوا، کیا گزرے افغانستان کے اوپر، کیا گزری عراق کے اوپر، کیا گزری لیبیا کے اوپر، کیا گزری شام کے اوپر، اور اس وقت سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو صورتحال ہے اس پر بھی اسلامی دنیا یقیناً پریشان ہے، اور یہ حق ہے اس کا. اور اس وقت جو فلسطینیوں پہ گزر رہی ہے حد کرتی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ آئندہ انسان کی بات کریں گے یا انسانی حق کی بات کریں گے. یہ ضروری ہے کہ اسلامی دنیا کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے، اور ہم رابطہ عالم اسلامی کے اور خادم الحرمین شریفین کے اور ان کے ولی عہد کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس اقدام سے امت کو اس اہم مقصد کی طرف متوجہ کیا. مولانا، کچھ ممالک نے اسرائیل کو، اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان پر بھی دباؤ ہو رہا ہے، تو اس ساری صورتحال میں کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے کہ یو این تو اس پہ خاموش ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو کس طرح اسلامی ممالک اسرائیل کو روک سکیں گے؟ اسلامی ممالک کی وحدت اور ایک موقف کے اوپر مجتمعات ایک موقف ہے سب کا کہ اسرائیل جو ہے وہ قابض ہے اور اس کا تسلط ہے، اور فلسطینی جو ہے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. لہذا اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فلسطین کی آزادی یہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو اصل مسئلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہمیں ایک غیر ضروری موقف کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس میں خالصتاً یا اسرائیل کا مفاد ہے یا مغربی دنیا اور امریکہ کا مفاد ہے. مسلمان کا مفاد کہاں گیا، امت مسلمہ کا مفاد کہاں گیا، اور مسجد اقصی کا حق کہاں چلا گیا جس پر مسلمانوں کا حق ہے. پھر فلسطین جو ہے وہ ارض فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہے. ان کی آزادی کا جو بنیادی سوال ہے جو 75 سال سے زندہ ہے، کیا اس مقصد کو بھی ہم حاصل کریں گے یا نہیں، یہ بڑا بنیادی سوال ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.